بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. ناظرین, اس ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اینالائز کریں کہ پچھلے سال کے بجٹ کے بعد ہماری کارکردگی کیا رہی, اگلے سال کے بجٹ سے ہمیں ریئلسٹکلی کیا توقع رکھنی چاہیے. کیا اس بجٹ کے بعد کوئی معجزہ ہوگا؟ کبھی کسی بجٹ میں کسی کو یاد نہیں کوئی معجزہ ہوا ہو, یا عوام کو کہیں سے کوئی ریلیف ملا ہو. کیا یہ بجٹ کسی بھی طریقے سے مختلف ہو سکتا ہے؟ ایک حکومت جو ہر طرف سے انڈر پریشر ہے, وہ کیا پرفارم کر سکتی ہے, کیا ڈیلیور کر سکتی ہے, کیا اس کا کوئی ویژن ہے؟ اب تک دیکھنے میں یہی آیا ہے جو حکومتی اقدامات رہے ہیں وہ بہت شارٹ ٹرم نوعیت کے رہے ہیں. لگتا ہے کہ ویژن کا بڑا سیریس فقدان ہے. عوام اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آئیے آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں. کوئٹہ کے عوام بجٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے, ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے, پر ہم لوگ تنخواہیں نہیں بڑھ رہی. تنخواہیں ہم لوگ کی وہیں کھڑی ہیں, اور امیروں کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے, غریبوں کے پاس کیا ہے؟ نہیں, بجٹ تو دیکھیں پہلے جیسے 2010-2011 گزرا, اس میں بھی ہمیں کوئی خاص ریلیف نہیں ملا. مہنگائی کی شرح کم ہونے کے بجائے اور بڑھی. ہماری تو یہ تجاویز ہیں کہ بجٹ جو ہونا چاہیے وہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ اس میں جو وزراء ہیں, منسٹرز دوسرے ہیں, ان کو اپنے خرچوں پہ قابو پانا چاہیے, کم کرنے چاہیے, عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. عوام جو اتنی پریشان حال ہے, مہنگائی ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آپ خود دیکھیں کہ ابھی اگر نیا بجٹ بھی بنائیں گے تو اس میں صرف ٹیکس ہی بڑھائیں گے, ٹیکس پہ ٹیکس لگیں گے. جو عوام پہلے سے پریشان حال ہے, آپ ان پہ اور بوجھ ڈال دیں تو وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس عوام کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوگا. جب سے اس ملک میں بجٹ آیا ہے تو مہنگائی کا ایک اور طوفان بڑھا ہے. تو میرے خیال میں اب جو 2011 کی بجٹ آنے والی ہے, اس سے مہنگائی اور زیادہ ہوگی, اور اس میں عام آدمی بہت زیادہ سفر کرے گا. بجٹ سے کیا بجٹ ہے, صرف عوام کو دھوکہ دینا ہے, اور کیا ہے, غریب کی زندگی میں جو ہے نا کوئی تبدیلی نہیں آئے گا. صرف جو ہے نا امیر کے بعد زندگی بڑھے گی, اور غریب کی جو ہے نا دن بدن پست ہوتی جائے گی. ہم لوگوں کو جو ہے نا اس بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ہم لوگوں کے لیے اس میں کچھ بھی کوئی بھی ریلیف نہیں ہے غریب آدمی کے لیے, نہ تو ملازم کے لیے, نہ دکاندار کے لیے, اور نہ ہی ریڑھی والے کے لیے. اس سے جو ہے غریب آدمی کو جو ہے مطلب اس کی زندگی پر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی بجٹ وغیرہ یہ سارے جو ہے جو پیشہ ہے ہمارے جیسے, ان پر جو ہے اس کی جو ہے زیادہ افیکٹ ہے. اور جہاں تک جو ہے یہ جاگیردار, ان کی جو ہے مطلب اصل جو ہے ان پہ جو ہے یہ ٹیکس جو ہے لاگو کرنا چاہیے. تو بڑے لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے, فیوڈل سسٹم پہ ٹیکس لگایا جائے, اور دوسرے بڑے صنعتیں ہیں, بڑے کارخانے ہیں, بڑے دوسرے ہیں, ان پہ ٹیکس لگا کے اپنے اس خسارے کو بچائیں, اور اس کے بدلے میں عوام کو سہولتیں دیں. جیسے میں نے کہا ناظرین, اس بجٹ میں اس حکومت سے کیا توقع رکھنی چاہیے, اس پہ آج ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. لاہور میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. آپ سابق مشیر خزانہ ہیں اور معروف ماہر اقتصادیات بھی ہیں. اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. آپ ڈین ہیں نس بزنس اسکول کے, اور آپ بڑے معروف ماہر اقتصادیات ہیں. آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. ہم نے سن لی عوام کی کیا رائے ہے اس حوالے سے, تھوڑی سی ریئلسٹک ہو کے بات کرتے ہیں. یہ حکومت جو اتنی زیادہ انڈر پریشر ہے, جس نے ہمارے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, یعنی کہ جو ہمارے قرضے ہیں وہ ہمارے جی ڈی پی کا اب تقریباً 60% یا تھوڑا سا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور مزید بڑھنے کا چانس بھی ہے. اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں اس بجٹ میں؟ لیکن آج صرف یہ کہ بلکہ تقریباً ڈبل سے زیادہ ہو گئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں قرضے. 5 ٹریلین سے 5,000 ارب سے کچھ کم تھے 2007 کے آخر میں, اور اب 11,000 ارب کی بات کی جا رہی ہے. تو ایک قسم کا ڈیٹ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے اکانومی میں. اور میرے خیال میں کہ پچھلے سال جو بجٹ کا جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا, اور جس طریقے سے وہ بجٹ مینیج کیا گیا, پورا پچھلے سال میں ہم بجٹ کے بغیر ہی تقریباً چلتے گئے, کیونکہ جس دن بجٹ اناؤنس ہوا تھا اسی دن ہی وہ بجٹ جو ہے اپنے ریئلزم میں بالکل اس میں ریالٹی نہیں تھی. آپ نے 1667 کی پروجیکشن کی ریونیوز کی, اب بڑی مشکل سے 1550 ارب ہوگی. نہیں, 1 منٹ میری بات سن لیجئے, کہ آپ نے اوور ایسٹیمیٹ ریونیوز کیے, آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ ایکسپینڈیچرز کیے, اور اس وقت کہا کہ 4% ڈیفیسٹ ہوگا. اب ہم کہتے ہیں 5.6 پہ جا رہے ہیں.
یہی حال مجھے لگتا ہے اس سال ہوگا، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں 1950 ارب کی ریونیو پروجیکشنز، اور آن دی ایکسپینڈیچر سائڈ یہ جب ازمپشنز پتہ لگیں گی کہ کیونکہ تیل کی قیمت جو ہے بالکل ان نون فیکٹر ہے. ان نون فیکٹر کیا ہے؟ بڑھنا ہے اس نے، اور آگے چلتے چلتے اگر ایک کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے جو مڈل ایسٹ میں کام چل رہا ہے، کوئی ڈسرپشن ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس میں بھی چینج آ سکتا ہے. سبسڈیز میں بہت فرق پڑ سکتا ہے. پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کے سفید ہاتھی جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں سارے بجٹ ڈیفیسٹ کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا اس والے بجٹ کے اندر، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور وہ سینٹرل بینک کی پالیسیز کا اور آئی ایم ایف کی پالیسیز کا ڈائریکٹ ریزلٹ ہے. ناظرین چھوٹا سا ہم نے بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد ڈاکٹر اشفاق کو گفتگو میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، کیا وہ دن آ تو نہیں گیا؟ یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر اشفاق سے، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، جیسے کہ بھی ڈاکٹر سلمان شاہ نے بھی کہا کہ اب ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہم آگے 60% تک ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، ریسورسز ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ کا ہم نے مذاق بنا لیا ہے. یہ ہم ایک کلاسیکل ڈیٹ ٹریپ پہ تو نہیں پھنس گئے کہ اب آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنا ہے تو آئی ایم ایف سے اور قرض لیں گے اور پھر وہ قرضہ اتاریں گے؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم بالکل ڈیٹ ٹریپ میں آ چکے ہیں، اور آئی ایم ایف سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اتنی جلدی نکل سکیں گے. یہ سلسلہ بہت لمبے عرصے تک چلے گا، اور آئی ایم ایف کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ شروع ہوگی، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا ایکسٹینڈ ہو گیا تھا سپٹمبر تک. یہ پہلے دسمبر 2010 میں ہونا تھا، ختم ہونا تھا، اور اس کے 23 مہینے کے بعد آئی ایم ایف کی ڈیٹ سروسنگ شروع ہوتی ہے. تو اب چونکہ یہ 9 مہینے اس میں ایکسٹینشن ہو گیا تھا، سپٹمبر 2011 پہ چلا گیا تھا، تو اس سے پھر 23 مہینے آپ کاؤنٹ کر لیں تو آئی ایم ایف کے جو پیسے کے ری پیمنٹ ہے وہ شروع ہو جائیں گے کوئی 2013-2014 کے بجٹ سے. تو ابھی ہمارے پاس ایک سال کا وہ کشن ہے، 12-13 میں شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے ابھی آپ سے کشن ہے ابھی ہمارے پاس، جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے میں نے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کو ہم نے ایک مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جہاں پرابلم ہوتا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ ہم کاٹ دیتے ہیں اپنا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے. اتنے سالوں سے ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، دہشت گردی کی وجہ سے انفراسٹرکچر ہمارا متاثر ہو چکا ہے. جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو معاشی ترقی کہاں سے ہوگی؟ معاشی ترقی نہیں ہوگی ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ابھی 60% پر ہیں، کل 100% یا 150% پر آئی لینڈ کی طرح چلے گئے تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں، یہی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس بھی حکومت نے فائنینشیل ڈسپلن کو قائم نہیں رکھا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہیں، اور جتنا دیر وہ رہیں گے عوام کے مسائل ملٹیپلائی ہوتے چلے جائیں گے، اور یہی ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. فائنینشیل ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ریسورس اکٹھا نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن ایکسپینڈیچر بھی ہم کرٹیل نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو سب سے آسان کام ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو اس میں کمی ہم کرتے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھ لیں، ایوریج ہمارا اکنامک گروتھ وہ اب 2.6% پہ آ گیا ہے. مطلب اب جب پوری اکانومی پچھلے 3-4 سالوں سے اگر 2.6% پر اینم سے گرو کر رہی ہے، 2% تو ہماری آبادی بڑھتی ہے، کریٹ نہیں کر 2% جاب بھی کریٹ نہیں کر پاتی ہیں، وہ جاب بھی کریٹ نہیں کر پا رہی ہے اس حساب سے. ہر سال ہمارے یہاں جو گریجویٹس نکل کر آتے ہیں یا ورکنگ ایج میں لوگ آتے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بے روزگاری میں اضافہ، اور بہت عرصے تک لوگ بے روزگار رہیں گے تو غریب بھی ہو جائیں گے، وہ غربت کے لکیر سے بھی نیچے آ جائیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاورٹی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. میں ڈاکٹر سلمان شاہ سے پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، ابھی ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ ابھی ڈاکٹر اشفاق نے بھی اشارہ کیا اس طرف کہ جو پبلک انٹرپرائزز ہیں وہ سفید ہاتھی ہیں، آپ نے بھی ابھی کہا سفید ہاتھی ہیں، اور ہم کافی عرصے اس پہ بات کر رہے ہیں. اس کا سلوشن کیا ہے؟ آپ نے ابھی دیکھا کہ ای سی کے اندر باقی جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ ایک آدمی نکالتے ہیں وہ پولیٹیکل مسئلہ بن جاتا ہے. آپ نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں، بی آئی میں 400 آدمی رکھا ہوا ہے ایک پلین کے اوپر، اور بھرتیاں ہو رہی ہیں، تو ان میں خسارے تو آنے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟
دیکھیں ایک تو اوور آل بات یہ ہے کہ ہمیں جو IMF کا پروگرام 3 سال سے اب 2.5-3 سال سے چل رہا ہے اس نے اسٹیگفلیشن دی ہے پاکستان کو کہ لو اکنامک گروتھ 2-2.5% اور انفلیشن بھی نیچے نہیں آئی. اور انفلیشن ایک گلوبل انفلیشن بھی ہے اور دوسری ہماری جو مس مینجمنٹ ہے اس کی بھی انفلیشن ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں یہ سارا پروگرام جو ہے یہ ریویو کے لیے وی شوڈ گو فار اے ریویو کہ یہ اس نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے. جہاں تک تعلق ہے کہ اب کرنا کیا ہے, دیکھیں گورننس بہت بڑا ایک ایشو ہے اور ہم نے اکنامک ایشوز کے اوپر فوکس کبھی نہیں کیا. پچھلے 2.5-3 سال میں سیاست زیادہ ہوتی رہی ہے, اکنامکس کی طرف نہیں آئے, ریسورسز کی موبلائزیشن کی طرف ہم نہیں آئے. جو بھی ہم نے RGST یا GST یا جو بھی کہا ہے کہ ہم کریں گے وہ ہم نہیں کر پائے. بازاروں میں ہمارا افیکٹ نہیں ہے, بازاری جو ہیں وہ بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے, ٹیکس پیئر آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا, حکومت کے جو ادارے ہیں وہ بالکل کلیپس کرتے جا رہے ہیں کیونکہ مینجمنٹ ہی اس میں نہیں ہے اور ان کے انسینٹیو ہی نہیں ہے ان کو صحیح طریقے سے چلانے کے. اس کے بعد آپ کیپٹل مارکیٹس میں آ جائیں, اسٹاک مارکیٹ دیکھیں 16,000 کو یہ مارکیٹ آج سے 3 سال پہلے ٹچ کر 12,000 پہ چل رہی ہے, بس 12,000 پہ بھی بڑے دھکے لگا کے چل رہی ہے. کوئی اس میں والیوم نہیں ہے, بیرون ملک سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آج 12 کروڑ کا کام ہوا ہے. انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو جو 23-24% 2007 میں آ گئی تھی اور ایک بڑا ہیلدی مومنٹم تھا کہ ہمارے ڈومیسٹک جو انویسٹر تھا وہ بھی پوری انویسٹ کیسے کرے گا ویسے کوئی نہیں. تو بات ہے انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ اسی ملک میں ہمیں وہ گروتھ ان کریڈٹ بھی ہو رہا تھا, انویسٹمنٹ بھی ہو رہی تھی, فورن انویسٹر بھی آ رہا تھا, آپ کی انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا. PSDP جو تھا وہ ہم نے تقریباً 6-7 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا اور پورے ملک میں ایک ترقی ہو رہی تھی اور ایک ہوپ تھی, نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی تھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ریپوٹیشن زیرو ہو گئی ہے, آپ کے جو لیڈرشپ ہے اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. آپ نے پوری دنیا میں ایک قسم کا کشکول پھیلایا لیکن کسی نے اس میں آپ دوبارہ بولیں گے بریک غلط ٹائم پہ آتا ہے اور بریک غلط ٹائم پہ آتا ہے ہمیشہ. ناظرین بریک ہے اور چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے, اس بجٹ سے کیا توقع رکھی جائے. معیشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیا کیا صورتحال ہو چکی ہے. اسلام آباد میں ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں, کل ایک رپورٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی جو کوارٹرلی ریویو ہے بینکنگ سسٹم کا, اس میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ بینکنگ ADR یعنی کہ ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو, یعنی کہ جتنے بینک کے پاس کھاتے ہیں اس کے مقابلے پہ جو قرضے دیے گئے ہیں وہ ریشو جو ہے 76 سے کم ہو کے 61% آ گیا ہے. ساتھ میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ایک کوارٹر کے دوران 53 ارب روپے کے غیر فعال قرضے یا NPLs مزید سسٹم میں ایڈ ہو گئے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ پھر اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسیوں نتیجہ نہیں ہے؟ جہاں ہمیں اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے وہاں ہم نے مانیٹری ٹائٹننگ کر رکھی ہے اور ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کی اکانومی میں اس کی لاجک کیا بنتی ہے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, ذرا مجھے سمجھائیں پلیز. میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں بھائی کہ یہ ایسپرین اپروچ ٹو مانیٹری پالیسی ہے. یعنی کہ اگر آپ کو سر میں درد ہے تو آپ ایسپرین ٹیبلٹ لے لیتے ہیں, انفلیشن ہے تو بس ٹائٹ کر دو مانیٹری پالیسی کو. ہم اس کے روٹ کاز میں نہیں جاتے ہیں کہ اگر مجھے سر میں درد ہے تو وہ کس کی وجہ سے سر میں درد ہے. جب تک کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا روٹ کاز آف انفلیشن, اور وہی ایک ایسپرین والی اپروچ ہے مانیٹری پالیسی کی, اس سے یہی رزلٹ آنا تھا. مجھے تو اگر وہ اسٹیٹ بینک اس ڈکلائن ان ADR کو اپنے سکسس کے طور پہ پیش کرتے کہ جی دیکھیں ہم نے مانیٹری پالیسی ٹائٹ کیا کیونکہ ہم اگریگیٹ ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنا چاہتے تھے اور انفلیشن کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے تھے, ہمیں تو سکسس ہو گئی ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے شاید اس کے نیگیٹو انداز میں پیش کیا تو وہ اپنے ہی پالیسیز کو بتا رہے ہیں کہ جی اس پالیسیز کا رزلٹ اتنا خراب آیا ہے کہ ADR جو ہے وہ 61% پہ آ گیا. یہ 75-76% میں ہمارے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا. یہ تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ نہیں جا رہا, اور بینکر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اس سے آئیڈیل سچویشن اور نہیں ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ چونکہ بورو کر رہی ہے ان سے,
ये गवर्नमेंट को 14-15% पे आप लोन दे दें, 100% गारंटीड, कोई रिस्क नहीं है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? ये बैंकिंग नहीं है, ये बैंक के लिए ये बिजनेस है जो गवर्नमेंट से कर रहे हैं। इस वक्त बैंकिंग नहीं हो रही है, तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन है और इसमें स्टेट बैंक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करती रही है लेकिन इन्फ्लेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें तो प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा कसूरवार है ना। ठीक है, उसने कारोबार करना है, वो कारोबार करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं दे रहे तो आप कारोबार के ऑप्शन महदूद कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो लॉन्ग टर्म में देखने के लिए जो कोई भी प्राइवेट सेक्टर होगा वो बहुत सारी चीजें देखता है आगे, कि आगे वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को क्या देख रहा है, क्या इकोनॉमी ग्रो करेगी 6-7-8% पे आगे चलकर, जो आज वो एक्सपैंड करे अपने बिजनेस को, क्या वो एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा, क्या मुल्क में अलाउ मी टू पुट दिस क्वेश्चन डॉक्टर सलमान शाह, बिकॉज़ हमारा आज का प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम। डॉक्टर साहब देखिए, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि ये डायरेक्ट इफेक्ट है स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसीज़ का, टाइट मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ का, और इन्फ्लेशन भी नीचे नहीं आई। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका तज्जिया तो करते कि क्यों नहीं नीचे आई। नंबर 1 ऑयल प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल है वो एक फिनोमेना जो आप कंज्यूमर को पास थ्रू कर रहे हैं। नंबर 2 फूड प्राइसेस हैं, वो भी बहुत इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा है। नहीं, आप देखें ना कि 42% तो आपका सीपीआई जो है वो फूड के ऊपर बैठा है, जिसमें आप ये देख लें वीट है, और वीट को आपने खुद किया और डॉक्टर साहब की ने बहुत रिसर्च की है कि जब भी आप वीट सपोर्ट प्राइस को ऊपर बढ़ाते हैं तो 2-3 साल का इम्पैक्ट आपकी इन्फ्लेशन पे उसका भी रहता है। उसके बाद इंटरनेशनली भी ये इम्पैक्ट है। आज आके जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 7-8% पे अभी भी चल रही है, उसका अब सेकेंडरी इम्पैक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि आपने फूड इन्फ्लेशन की वजह से आ रहे हैं, बट मॉनेटरी पॉलिसी उसका सोल्यूशन नहीं है। इंडिया ने बिल्कुल उस तरह से टाइटनिंग नहीं की। हालांकि आप अगर इंडिया में जाके फूड प्राइसेस चेक कर लें, आप दूसरी प्राइसेस चेक कर लें, वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा प्राइसेस हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट वहाँ 6 से 7% है। सो जब तक आप अपनी इकॉनमी में एक ग्रोथ की तरफ नहीं आते और वो जॉब्स क्रिएट नहीं करते, तो एक तरफ महंगाई से उनकी इनकम्स इरोड हो रही हैं, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों माहिरीन का ये ख्याल है कि एस्पिरिन पॉलिसी से हमें निकलना पड़ेगा। देखें कि मसाइल क्या हैं, मसाइल की जड़ को समझें, ग्रोथ की तरफ जाएं, अपने वसाइल को बढ़ाएं। अपने वसाइल पे हमारी तवज्जो ही नहीं है, अपने मसाइल को हम समझ नहीं पाते। एस्पिरिन पॉलिसी होती है कि ये बढ़ गया तो ये कर दो, ये बढ़ गया तो ये कर दो, और इसका नतीजा हम इस वक्त भुगत रहे हैं। आगे बजट में क्या होगा, अगले प्रोग्राम से मजीद तज्जिया करेंगे। फीडबैक के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, दिस इज budget@duniatv.tv। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।